الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، میں آپ حضرات کے سامنے اس وقت اس سوال کا جواب لے کر حاضر ہوں کہ کیا ہیں انسان کے لیے سب سے بہترین اور عمدہ غذائیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کن غذاؤں کی نشاندہی کرتا ہے؟ حضرات سامعین، ہمارے ذہن میں یہ بنیادی بات رہنی چاہیے کہ حق تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمارے لیے حلال فرمایا ہے وہ ہمارے لیے مفید ہیں، اور جن چیزوں کو ہمارے لیے حرام فرمایا ہے وہ ہمارے لیے مضر ہیں، چاہے ہمیں ان کے مضر ہونے کا علم نہ ہو۔ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام فرمائی ہیں ان میں سے بعض ہمارے لیے جسمانی اور صحت کے اعتبار سے نقصان دہ ہیں، اور بعض چیزیں ہمارے لیے روحانیت اور اخلاق کے اعتبار سے ضرر رساں ہیں۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال فرمائی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں، اور جو نعمتیں کھانے کی قبیل سے ہیں وہ عمدہ غذائیں ہیں، لیکن ان میں بھی کچھ غذائیں بہت ہی عمدہ ہیں۔ حضرات سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے پارے 14 سورۃ النحل کی آیت نمبر 66 تلاوت کی ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 غذاؤں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ 3 غذائیں سب سے عمدہ اور سب سے بہتر ہیں۔ ان میں سے ایک غذا ہے دودھ، اور دوسری غذا ہے پھل، کھجور اور انگور، اور تیسری غذا ہے شہد۔ اللہ تبارک و تعالی دودھ کے بارے میں قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اور یقیناً تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت کا سامان ہے، ان کے پیٹ میں جو گوبر اور خون ہے ہم انہی کے درمیان میں سے خالص پینے والوں کے لیے خوشگوار دودھ مہیا کرتے ہیں۔ یعنی جانوروں کا معدہ فضلہ اور خون کا مخزن ہے، یہیں یہ چیزیں تیار ہوتی ہیں، اور یہی خون دودھ کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اسی لیے عورت کو جب دودھ جاری ہوتا ہے تو حیض نہیں آتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایسی بدبودار جلد سڑ جانے والی اور ناپاک شے سے دودھ جیسی نفیس غذا تیار ہوتی ہے۔ حضرات سامعین، گوبر اور خون کے درمیان سے صاف دودھ نکالنے کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جانور جو گھاس کھاتا ہے جب وہ اس کے معدے میں جمع ہو جاتی ہے تو معدہ اس کو پکاتا ہے۔ معدے کے اس عمل سے غذا کا فضلہ نیچے بیٹھ جاتا ہے، اوپر دودھ ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر خون۔ پھر قدرت نے یہ کام جگر کے سپرد کیا ہے کہ ان تینوں چیزوں کو الگ الگ ان کے مقامات میں تقسیم کر دیتا ہے۔ خون کو الگ کر کے رگوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے جو انسان کی طاقت اور بقا کا ذریعہ بنتا ہے، اور دودھ کو الگ کر کے جانور کے تھنوں میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب معدے میں صرف فضلہ باقی رہ جاتا ہے جو گوبر کی صورت میں نکلتا ہے۔ ہم ذرا غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ دودھ جیسی سفید چیز گوبر اور خون کے درمیان سے نکالتے ہیں، اور اس دودھ میں نہ گوبر کا اثر ہوتا ہے نہ خون کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ اسی دودھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جانور کی پہلی غذا قرار دی ہے جو انسان کے پیدا ہونے کے ساتھ مہیا کی جاتی ہے۔ بس معلوم ہوا کہ دودھ یہ سب سے بہتر غذا ہے۔ انسان کے لیے دوسری سب سے بہتر غذا پھل ہیں۔ پارے 14 سورۃ النحل کی آیت نمبر 67 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجوروں اور انگوروں کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی پھلوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ دنیا میں قسم قسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں، لیکن حق تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 67 میں صرف انگوروں اور کھجوروں کا تذکرہ فرمایا ہے، کیونکہ عرب میں صرف یہی پھل پیدا ہوتے تھے، آم وغیرہ پیدا نہیں ہوتے تھے۔
اس لیے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 68 اور 69 میں شہد کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اس کی ایک ادنا مخلوق اس کی دی ہوئی عقل و حکمت کی مدد سے کس طرح پھولوں اور پھلوں سے رس چوس کر شہد تیار کرتی ہے، اور یہ شہد غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ تینوں غذائیں انسان کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ تین چیزیں دودھ، پھل اور شہد یہ انسان کے لیے سب سے بہتر غذا ہیں۔ باقی تلی بھنی چیزیں ان میں زبان کی لذت تو ہے لیکن زیادہ سود مند نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔